مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبوت کے 14ویں سال ہجرت کا آغاز ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال پورے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اور جب 14واں سال نبوت کا شروع ہوا، یعنی حضور کی عمر 54 سال ہوئی، محرم الحرام سال کا ابتدائی اور پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اکا دکا ہجرت شروع فرما دی تھی، اور یہ ہجرت چل پڑی تھی۔ کسی نے چھپ چھپ کے، کسی نے راتوں کو، کسی نے دن کو۔ عمر بن خطاب جیسے جرنیلوں نے اعلاناً ہجرت فرمائی۔ ہجرت کرتے کرتے مکہ سے 100-150 بندے جب چلے گئے، اور یہ ہجرت ایک عظیم کام تھا، مشکل اور کٹن کام تھا۔ اگر آپ نے اس ہجرت کی ازمائش کو سمجھنا ہے، کبھی آپ کتاب اٹھا کے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ انہوں نے جب ہجرت کرنا چاہی، اپنی بیوی ام سلمہ کو لے کر، اپنے بیٹے حضرت سلمہ کو لے کر جانے لگے، تو سسرال والے آ گئے۔ انہوں نے کہا تو نے جانا ہے تو جا، یہ بچی ہمارے خاندان کی ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بیوی چھین لی۔ پھر ابو سلمہ کے خاندان والے آئے کہ تو جاتا ہے تو جا، یہ بچہ ہمارا وارث ہے، اس کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ بچہ اپنے خاندان والوں نے چھین لیا، بیوی سسرال والوں نے چھین لی۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور ہمیں سبق دیا کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، محمد عربی کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ سیدہ ام سلمہ بھی ساری دن ساری رات روتی تھی۔ ایک بندے کو ترس آیا تو حضرت ام سلمہ کی اجازت دلوائی کہ اس غریب پہ ترس کیوں نہیں کرتے، اس مسکین کو چھوڑ دو، یہ جائے اپنے خاوند کے پاس۔ حضرت ام سلمہ آنے لگی تو بچہ بھی اس کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ اکیلی عورت اپنے بچے کو لے کر اونٹ پہ سوار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدمت دے دی کہ درمیان میں ام سلمہ سے ملاقات ہو گئی، اور یہ ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ اپنے خاوند سے ملی۔ اللہ نے ان قربانیوں کی قدر ایسی فرمائی کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ام سلمہ کا نکاح امام الانبیاء سے ہوا، اور ساری کائنات کے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے حضرت ام سلمہ کو ماں بنا دیا۔ یہ ہجرت کرتے کرتے کافروں نے دیکھا کہ صحابہ جانے لگے، مکہ خالی ہو جائے گا، اس پر ہم ظلم و ستم اٹھائیں گے، کچھ کرنا چاہیے، پھر تو حضور بھی چلے جائیں گے۔ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور یہ تاریخ تھی 27 صفر کی۔ مہینہ تھا جیسے اب ستمبر کا ہے، مہینہ ستمبر کا بھی چل رہا، صفر کا بھی چل رہا، 27 صفر، پھر آج میرے خیال میں 22 صفر ہے، آخری عشرہ ہے، 21-22 صفر۔ 27 صفر تھی اور مہینہ ستمبر کا تھا، 622 عیسوی کا سال تھا، اور نبوی سال 14 نبوی تھی۔ جب یہ دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے اندر سارے بڑے بڑے سرغنے جمع ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جلا وطن کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جیل میں ڈال دیا جائے کہ یہاں سے باہر نہ جائیں۔ وہاں پر شیطان نجدی صورت میں اور بوڑھے کی شکل میں بزرگ بن کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اگر تم اس کو جلا وطن کرو گے تو ایک بہت بڑی جماعت لے کر دوبارہ آئے گا اور تمہارے اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ تم اس کو جیل میں ڈالو گے تو عبد المطلب کا خاندان بھی کچھ چھوٹا خاندان نہیں، وہ قبیلہ اکٹھا ہو کر اپنے بچے کو چھڑا جائے گا۔
اگر تم میں سے کوئی اس کو ایک قتل کرتا ہے تو کیا خیال ہے کہ اس کے خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو تم سے جنگ کریں گے۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرو کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک نوجوان جو پھرتیلا ہو، شجاعت بہادری رکھتا ہو، لڑاکا ہو، رات کو تلوار لے کر آ جائے۔ آج ہی رات یہ کام تمام ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کو مل کر جب ہم قتل کریں گے، بنو عبد المطلب اتنا بڑا قبیلہ نہیں ہے کہ ہم سارے قبیلوں کے ساتھ جنگ کرے گا، وہ ایک ہے، ہم کئی قبیلے ہیں، صاف ظاہر ہے پھر سلو پہ بات آئے گی، دیت مانگیں گے 100 اونٹ، تو ہم سارے قبیلے والے 5-5 10-10 اونٹ جمع کر کے ان کو دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے کہا یہ بات ٹھیک ہے ابو جہل کی، اس بات کا مشورہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا میٹھے مدنی، ایک کافروں کی تدبیر اور مکر ہے، ایک مجھ رب کی تدبیر ہے، ان کے مکر پر رب کا فیصلہ غالب آئے گا، میں رب تمہیں ان کی چمکتی تلواروں سے محفوظ نکال کے دکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ صدیق کو کہہ دیں آج تیار رہے، آج جانا ہے۔ نبی پاک دوپہر کو گئے اور جا کر دستک دی، ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھولا، اللہ کے نبی تشریف لائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ حضور کیا مجھے بھی حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو بھی میرے ساتھ جائے گا۔ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے اپنے ابے کو خوشی کی وجہ سے روتے دیکھا، مجھے معلوم ہوا کہ بندہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو بلایا، کافروں کی جتنی امانتیں تھیں وہ ساری اللہ کے نبی نے حضرت علی کے سپرد کی کہ جب کل صبح کا سورج طلوع ہو یہ ساری امانتیں کافروں کی واپس کرنا، پھر ہجرت کرنا، پھر آنا، میں قباء میں تیرا انتظار کروں گا، جب تک تو نہیں آئے گا میں اس وقت تک مدینہ داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو چادر دی، اپنا بستر دیا، حضرت علی وہاں پر سو گئے۔ نقطات میں ایک نقطہ بڑا عجیب علماء نے لکھا ہے کہ وہ چادر جو تھی وہ چادر سبز کلر کی تھی جو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دی۔ چادر سبز دے کے امت کو مسئلہ سمجھایا کہ علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سبز چادر ملی، نبی کا بستر ملا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنبد خضرا عطا فرمائیں گے۔ ان کو ایک رات کے لیے نبی کا بستر ملا، ابو بکر صدیق کو قیامت کی صبح تک اللہ محبوب کا گنبد خضرا نصیب فرما چھوڑیں گے۔ آج تک صدیق محبوب کے گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہے۔ رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں، اور کافر آئے اور باہر آ کر تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اور کافر اس وقت ان کا ایک قانون تھا کہ کسی کے گھر میں گھس کر حملہ نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور اندر جانے سے بچے عورتیں ڈریں گے، اندر داخل نہیں ہونا۔ یہ ساری رات باہر پہرا دیتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میٹھے مدنی، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر ایک مٹی کا چلو بھر کر ان کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے، اور سارے کافروں کو اندھا کر دینا وہ رب العلا کا کام ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے ایک مٹی اٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک یہ آیات پڑھی اور وہ مٹی پھینکی۔ سارے کافر اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ اللہ کے نبی اللہ کی حفظ و امان میں وہاں سے گزر گئے اللہ کی حفاظت میں۔ جب حضور گزر گئے تو کسی کہنے والے نے کہا جو ابو جہل کیا کر رہے ہو، ادھر ساری تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں؟ تو کہا جی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی خاطر ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا چریا اور پاگل ہو گیا، اللہ کے نبی تو میں نے دیکھا ہے وہ صدیق کے گھر کی طرف جا رہے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی اور وہاں سے اوپر بندہ جھانک بھی سکتا تھا۔ کہا وہ سامنے حضور اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں اور چادر لے کے سو رہے ہیں، ابھی تک حضور باہر نہیں آئے۔ پھر تسلی کی خاطر چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھا کر مارنے لگے۔ حضرت علی نے اپنی چادر اتاری نہیں،
وہیں سے اون اون کی آواز نکالتے رہے۔ صبح کو جب روشنی ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، دیکھا کہ نبی کے بستر پہ حضرت علی آرام فرما ہیں، تو کہا علی ہمیں شک تو رات ہی ہو گیا تھا کہ یہاں پر نبی نہیں سو رہا، علی سو رہا۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا 13 سال تک ہم نے امام الانبیاء کو پتھر مارے، یہ تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، ہم نے ان کو بڑے بڑے پتھر مارے، آج تک اس نبی نے اوہ نہیں کی، آہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی آواز نہیں نکالتا تھا، جب ہم تجھے پتھر مارتے تھے تو تو آواز نکالتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ نبی نہیں یہ علی ہے، پتھروں کی وجہ سے آہ نکالنے والا وہ علی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کہ نبی کہاں گئے؟ کہاں جہاں جانا تھا، کہاں جانا تھا، کہاں جہاں چلے گئے، وہاں سے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ پھر اس وقت کے کافر کو بھی پتہ تھا کہ اگر نبی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے تو نبی صدیق کے دروازے پہ ملے گا، جب تک صدیق کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک نبی نہیں مل سکتا۔ یہ یہاں سے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر میں پہنچے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہتی ہم نے سامان باندھا، سامان کے دو، ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک توشے کا ایک ٹھیلا تیار ہوا جس میں کھانا تھا، یوں سمجھو کہ ٹفن تیار ہوا۔ تو اللہ کے نبی کا یہ سامان باندھنے کی خاطر رات کو تنہائی میں اندھیرے میں رسی نہ مل رہی تھی۔ سیدہ اسما نے ایک جو ہے وہ اپنا کمر کس باندھا ہوا تھا، ایک دوپٹہ تھا جو اپنے کمر کے اندر عورتیں اس وقت باندھتی تھی، اب بھی عرب کی خاتون عورتیں باندھتی ہیں۔ وہ دوپٹہ کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، وہ ٹکڑے کر کے ایک سے پانی کا مشکیزہ باندھ دیا، ایک سے روٹی کو باندھ دیا، دونوں باندھ کے چل پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذات النطاقین، یہ تو 2 دوپٹے والی ہے۔ اللہ کے نبی کا دیا ہوا لقب اتنا مشہور ہوا کہ ساری زندگی آپ کو لوگ ذات النطاقین بلایا کرتے تھے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور وہاں سے تشریف لے گئے، عبداللہ بن اریقط جو ایک کافر بندہ پیسوں پہ خرید رکھا تھا، جو راستہ دکھانے کی خاطر تھا، وہ دوسرے راستے کی طرف اونٹیاں لے کر چل پڑا۔ رات کی تنہائی ہے، پیدل کا سفر ہے، 3 میل غار ثور تک لگتے ہیں، وہاں تک چل کے جانا ہے، اور وہاں پر کھوجیوں کا عروج تھا، یہ پیرنی جسے تم کہتے ہو، پاؤں دیکھنے والے۔ اس وقت لوگ دور سے پاؤں دیکھ کے پتہ چلتے کہ یہاں بندہ جا رہا، یہاں بندہ جا رہا۔ اس وجہ سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پاؤں نیچے نہیں رکھے، بلکہ اپنی انگلیوں کے بل اور پنجوں مبارک کے بل حضور چل رہے تھے۔ 1 2 4 8 10 قدم بھی بندہ چلے ایڑیاں اٹھا کے تو بندہ تھک جاتا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر نے یہاں میلوں کا سفر کیا، اور میلوں کا سفر اس طرح کیا، ایڑیاں نیچے نہ لگے اور صرف آپ کی انگلیاں مبارک لگتی رہی۔ صاف ظاہر ہے کہ پتھریلی زمین تھی، کانٹے دار جھاڑیاں تھی۔ اللہ کے نبی اب آپ دیکھتے ہیں آپ کو وہاں سڑکیں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے بات کم سمجھ آتی ہے۔ اس وقت کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، پہاڑی راستہ، پتھریلا، نوکیلا اور جھاڑیوں والا راستہ تھا۔ میرے محبوب جب چلتے چلتے وہاں غار تک پہنچے تو اللہ کی نبی کی مبارک انگلیوں سے خون بہنے لگا، اور جب چاند کی چاندنی ہوئی تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ کہا محبوب لگتا ہے آپ چل چل کے تھک گئے، آپ مہربانی کریں آپ سوار ہو جائیں۔ کہا صدیق اونٹنی تو لائے نہیں، گھوڑے تو لائے نہیں، اونٹ تو لائے نہیں، سواری کیا کریں گے، سواری کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا میرے محبوب جس موڑ کے اوپر سواری نہ ہوگی صدیق کے کندھے آپ کی سواری بن جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے میرے محبوب پیغمبر کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا۔ اللہ کے نبی جب صدیق اکبر کے کندھے کے اوپر بیٹھے، کیفیت یہ تھی، صورت یہ تھی کہ حضور مبارک کے ہاتھ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ صدیق کے سر پر تھے، اور محبوب کے مبارک پاؤں صدیق کے سینے سے رگڑ کھا رہے تھے۔ اللہ دنیا کو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ صدیق کا سر پہ پاک پیغمبر کا ہاتھ آ گیا، آج تیرے سر پہ کسی بڑے کا ہاتھ آ جائے تو بڑے جناب فخر سے کہتا ہے کہ میرے سر پہ فلانے MPA کا ہاتھ ہے، فلانے سردار کا ہاتھ ہے، فلانے MNA کا ہاتھ ہے۔ اور یارو وہ صدیق کے فخر کا کیا کہنا ہوگا جس کے سر پہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ نے صدیق کے سر اور دماغ کو پاک پیغمبر کے دونوں جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر محفوظ فرما دیا۔ سینے پہ پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک لگ رہے ہیں، صدیق کے سینے کو اللہ اونچا کرنا چاہتا ہے۔
ایک عام نبی کا پاؤں ہے، ایک امام الانبیاء کا مبارک پاؤں ہے۔ عام نبی کے پاؤں کی اس قدر برکت ہوتی ہے، ایوب علیہ السلام پاؤں کی ایڑی مار دے، اللہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے، جس سے 18 سال کی بیماریوں سے اللہ شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے نبی ہیں، اپنی ایڑی مبارک مار دیتے ہیں، اللہ زمزم کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ او یارو، جس صدیق کو امام الانبیاء کی ایڑی لگی ہوگی، جو قدمین مبارک عرش معلیٰ تک پہنچے ہوں گے، جو قدمین مکہ کو لگے تو اللہ نے مکرمہ بنا دیا، جو قدمین مدینہ پہ پڑے تو اللہ نے منورہ بنا دیا، وہ صدیق کے سینے پہ پڑے تو اللہ تعالی نے صداقت کا چشمہ جاری کر دیا۔ دنیا کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، لیکن محبوب کی ایڑیوں سے جو صداقت کا چشمہ پھوٹا ہے، قیامت کی صبح تک امت اس کی مہک اور خوشبو محسوس کرے گی۔ میرے آپ کے ہاں اگر کوئی صداقت کا بول بولتا ہے تو یہ صداقت کا بول صدیق اکبر کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی برکت سے ساری امت کو صداقت نصیب فرما دی۔ آپ اس غار کی چڑھائی پہ آج کا نوجوان بھی چڑھتے چڑھتے کانپتا ہے، ہانپتا ہے، کئی سانسیں لیتا ہے۔ آپ سیدھے چڑھے، اس وقت یہ پوڑیاں نہیں تھی، سیدھی چڑھائی پر پاک پیغمبر کو اٹھایا، چلتے چلتے سیدھا غار ثور کے دہانے کے اوپر پہنچے۔ کہا میرے محبوب آپ ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، جا کر صفائی کرتا ہوں اور جا کر پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ جیسے مہمان آئے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں، پہلے ہم صفائی کرتے ہیں اور پھر جا کر ہم مہمان کو داخل کرتے ہیں۔ کہا محبوب میں پہلے جاتا ہوں، پھر آپ آنا، تاکہ امت کو پتہ چلے اگر تم نے نبی کو ڈھونڈنا ہے سب سے پہلے صدیق کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ نبی وہاں جاتا ہے جہاں پر صدیق جاتا ہے، پہلے صدیق گیا پھر پاک پیغمبر گئے۔ امت کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر تم نے نبی کی محبت سینے میں رکھنی ہے پہلے تمہیں صدیق کی محبت رکھنی پڑے گی۔ اگر تیرا سینہ صدیق کے کینے سے بھرا ہوا ہے پھر تیرے سینے کے اندر نبی آ نہیں سکتا۔ نبی اسی سینے کے اندر آتے ہیں جو سینہ بے کینہ ہوا کرتا ہے۔ صدیق کیسے جائے گا، صفائی کیسے کرے گا، جھاڑو تو لایا نہیں، صفائی کیسے ہوگی؟ کہا میرے حبیب پیغمبر جہاں پر سواری نہیں تھی صدیق کے کندھے آپ کی سواری بن گئے، جھاڑو نہیں ہوگا، صدیق کی چادر آپ کا جھاڑو بن جائے گی۔ صدیق اکبر اندر گئے، جھاڑو دیا، وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ملے، ایک ایک سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کرتے گئے، ایک سوراخ کے اندر اپنی پگڑی کو پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بھی بند کر دیا، سارے سوراخ بند ہو گئے، قمیض تک پھاڑ دیا، اپنی پگڑی تک پھاڑ دی، ایک سوراخ رہ گیا جس کے اندر وہ کالا سانپ تھا۔ بعض علماء نے لکھا وہ سانپ پاک پیغمبر کے دیدار میں بڑے عرصے سے بیٹھا تھا، لیکن میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں اگر وہ نبی کی دیدار میں بیٹھا تھا اور نبی کے دیدار میں بیٹھا ہوتا پھر صدیق کے پاؤں پہ نہ ڈستا۔ صدیق کو ڈسنے والا نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا، ہو کالا جیسے صدیق کو اور عاشق بنے نبی کا ہو نہیں سکتا۔ وہ کالا کل بھی صدیق کا دشمن تھا، وہ نبی کا بھی دشمن ہے، آج بھی جو کالا صدیق کا دشمن ہے وہ نبی کا یار ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک غار کا ایک سوراخ رہا جس میں صدیق نے اپنی ایڑی اندر رکھ دی، اپنے محبوب پیغمبر کو بلایا، اٹھایا۔ صدیق نہیں ہے غار ثور سے، صدیق رات کو سفر کر کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک پیغمبر کو محبوب آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیجئے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا وہ صدیق یہاں پر بستر تو لائے نہیں، تکیہ تو لائے نہیں، آرام کہاں کروں گا؟ کہا میرے حبیب پیغمبر جہاں پر سواری نہیں تھی صدیق کے کندھے آپ کی سواری بن گئے، جہاں پر جھاڑو نہیں تھا صدیق کی چادر آپ کا جھاڑو بن گئی، جہاں پر بستر نہیں ہوگا صدیق کی گودی آپ کا بستر بن جائے گا، میری گودی کے اندر آرام فرما ہو۔ پھر وہ کالا آیا، اس نے ڈسنا شروع کیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، عزیزوں کئی مرتبہ سانپ ڈستا رہا، لیکن صدیق نے ایڑی دے کے رکھی کہ میں تمہیں پاک پیغمبر تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ پھر صدیق اکبر روئے، یہ روئے اس وجہ سے نہیں کہ سانپ کا درد ہو رہا تھا، ورنہ
ورنہ ہمیں تو بچھو اگر ڈستا ہے تو ہم جناب اچانک چونک جاتے ہیں، لیکن صدیق چونکا نہیں کہ پاک پیغمبر آرام ہیں، پاک پیغمبر کہیں اٹھ نہ جائیں، اللہ کے نبی آرام فرمائے ہیں، پیغمبر کا آرام ختم نہ ہو جائے۔ صدیق ایڑی رکھے رہا، جیسے ہمیں پیاس کا دھواں آتا ہے تو جناب آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، وہ زہر اثر کرتے 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 جب آنکھ تک پہنچا تو آنکھ سے آنسو گرے۔ اللہ نے فرمایا او صدیق تیرا یہ آنسو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس پاک آنسو کو پاک نبی کے چہرے پہ گرا کے تیرے آنسو کی قیمت لگا چھوڑوں گا۔ وہ صدیق کا آنسو گرا، نبی پاک کے چہرے پہ پہنچا، نبی نے آنکھ کھولی، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ کہا حضور سانپ نے ڈسا ہے۔ کہا صدیق کوئی بات نہیں ہے، پاک پیغمبر کا لعاب کس وجہ سے ہے؟ حضور نے لعاب مبارک مارا، لعاب کی برکت سے اللہ نے اس زہر کو تریاق بنا دیا، اللہ نے شفا نصیب فرمائی، شفا بھی ایسی کہ آج تک صدیق کی نسل زندہ ہے۔ آج بھی کسی بچے کو جناب کوئی سانپ ڈستا ہے، اس پر زہر کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ جبرائیل امین آئے، کہا میرے محبوب پیغمبر اپنے صدیق کو کہہ دیجئے آج تو نے جو پیغمبر پہ احسان فرمایا میں رب اس پہ راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، قیامت کے دن میں تیرے صدیق کو بغیر حساب کے جنت میں داخل نصیب فرما چھوڑوں گا۔ اونچا کہیں سبحان اللہ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ ایک زور لگا رہا ہوتا ہے اور یہ چیزیں بڑی ڈھونڈ کے بندہ لے کر آتا ہے اور بیان سنے جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے۔ آپ کی جتنی محبت ہوتی ہے بیان بندہ اترا کر جاتا ہے۔ صدیق اکبر وہاں غار میں، ابو جہل سیدھا آیا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آیا، حضرت اسما نے دروازہ کھولا، کہا پھر ابا صدیق کہاں ہے؟ کہا جی چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ کہا جی جہاں جانا تھا، اور میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ مجھے ابے نے سکھایا نہیں، مجھے پتہ ہے میرا ابا کہاں گیا، لیکن میں تجھے بتاؤں گی نہیں۔ اب ابو جہل جیسا جرنیل، ابو جہل جیسا سردار، قد آور آدمی، جب اس کو ایک چھوٹی بچی بار بار یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں تجھے بتاؤں گی نہیں، ابو جہل نے جناب ایک زوردار تماچا سیدہ کائنات سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مارا۔ چھوٹی سی بچی تھی، بڑا بندہ بھی ہو تو وہاں پر جناب پھسل جاتا ہے۔ صدیق کی بیٹی چھوٹی سی تھی، سنبھال نہ سکی، زور سے تھپڑ تھا، نیچے گری، نیچے ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، وہ نوکیلا پتھر آپ کے جناب ماتھے پہ پڑا تو زخم آ گیا اور آپ کے کان کی بالی نیچے گر گئی، کان یہاں پر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ کسی نے روکا، کہا دشمنی صدیق سے ہے، مارتا اس کی بچی کو ہے، کچھ تو حیا کر۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پٹی کی، مرہم پٹی کرنے کے بعد پھر دوسرے دن وہ بھی عجیب منظر ہوگا جب وہاں پاک پیغمبر کے پاس گئی ہوگی، کھانا لے کر اپنا چہرہ بار بار چھپا رہی تھی۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر چھوٹی سی بچی ہے اسما، تیرا گھر میرا گھر ہے، پھر مجھ سے آج چہرہ کیوں چھپا رہی ہے؟ وہ بار بار حضور بلوائے، اسما بار بار چہرہ چھپائے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے کہا چہرہ میری طرف کرو۔ جب چہرہ ادھر کیا گیا تو کان کی بالی نہیں تھی، کان پھٹا ہوا تھا، جناب چہرہ زخمی تھا، ماتھے کے اوپر زخم تھا، بڑی مرہم پٹی کی ہوئی تھی۔ اسما کیا ہوا؟ کہا محبوب ابو جہل آیا تھا، اس نے آ کر آپ کا پتہ پوچھا تھا، ایسے اتنا کہا کہ ہے معلوم ہے لیکن صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، تجھے بتاؤں گی بھی نہیں۔ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے، کہا صدیق جب میں آیا تھا میں نے تجھے کہا تھا ہجرت کرنی ہے، اپنے بچوں کو چھپا، میں نے تجھ سے راز کی بات کرنی ہے تو آپ نے کہا تھا اہلی اہلکا، میرا خاندان آپ کا خاندان ہے، تو وہاں غار کے اندر وفا کر رہا ہے، تیرا خاندان گھر کے اندر وفا کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر آرام فرمائے ہیں۔ کیا عجیب منظر ہے، اللہ کی قدرت اور تقدیر کو دیکھیں۔ اللہ نے کہا صدیق آج میرے نبی کے دشمن پیچھے ہیں، نبی کا پہرے دار تو بن جا، نبی کی حفاظت پہ تو جاگ لے، جب کل تیرے دشمن آئیں گے گنبد خضرا پہ تو میں تجھے اپنے حبیب پیغمبر کے ساتھ سلا کے میں حبیب پیغمبر کے پہلو میں تجھے آرام کروا کے حفاظت فرما چھوڑوں گا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج تک گنبد خضرا میں اور پہلو میں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، جیسے روز 70,000 فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے، صدیق اکبر کے اوپر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی. یہاں سے کھوجیوں کی بھی کمال دیکھو. کھوجیوں کی ایک تو ہوتا ہے پاؤں دیکھنا پتھریلی زمین پہ، وہ بھی مشکل کام تھا. پاؤں مٹی پہ دیکھا جاتا ہے، پتھر پہ کیسے. پھر اس کے بعد انگلیاں دیکھی. انگلیاں دیکھ کے انگلیوں کے پورے انگلیاں دیکھ کے سیدھا غار ثور کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے مکڑی کو حکم کیا، اس نے غار کے اوپر جالا بننا شروع کر دیا. کبوتری کو حکم فرمایا، اس نے آ کر اپنا گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے غار ثور کے سر کے اوپر دانے کے اوپر. کھوجی نے کہا جی بس پاؤں یہاں تک ہے، اس کے آگے تمہارا مطلوب نہیں، یہیں پر ہے. صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب یہ تو آ گئے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس پر بڑے نکات ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا، آگے دریا آ گیا اور پیچھے سارا لشکر آ گیا، تو ساری قوم نے کیا کہا انا لمدرکون. ہارون علیہ السلام کی فکر نہیں ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اس کی فکر نہیں ہے قوم کو. موسیٰ ہم پکڑے گئے، اپنی فکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربی سیہدین، معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ رب ہے، وہ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائے گا. میری برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا. لیکن یہاں صدیق نے اپنی جان کے پرواہ نہیں کی. جان کی پرواہ ہوتی تو قرآن کہتا ہے لا تخافن، قرآن کہتا ہے لا تحزن، تخافن نہیں کہا. لا تحزن تھا حضور کا غم کہ حضور یہ آ گئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور حضور کی تکلیف تو صدیق کی تکلیف تھی. جب حضور آ رہے تھے نا غار ثور کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی کبھی آگے آ جاتے، کبھی کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے. حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کبھی ڈرتا ہوں کہ کہیں آگے دشمن چھپ کر آپ کی راہ میں آپ کی طاق میں نہ بیٹھا ہو، پھر حفاظت میں آگے آ جاتا ہوں. کبھی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، تو پیچھے سے آ کر حفاظت میں آ جاتا ہوں. تیری یہ خواہش ہے کہ تو تیر ہے، تو تلوار ہے، تو تجھے لگے، تو مجھ سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہے. کہا میرے محبوب اللہ کی قسم ہے میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے اس وقت اللہ کے نبی کو کہا حضور مجھے آپ کی فکر ہے. اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جیسے اللہ نے نبی کا ذکر فرمایا، قرآن میں اللہ نے صدیق کا بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کے ساتھ مجھے آپ کو سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو اس کے مناظر پھر قباء سے پھر آگے مسجد نبوی تک یہ تفصیل طلب مسائل ہیں اور بڑے نکات ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع تو عرض کریں گے.